اچھا علوی صاحب، میں کیونکہ آپ کا ایک ایمبیسڈوریل ایکسپیرینس بھی ہے اینڈ بینگ دا آئی وڈ سے ملٹری مین آلسو، تو ایک اچھی امیلگمیشن ہے ایمبیسڈوریل سائڈ کی بھی اور آبویسلی آپ کا جو اوریجنل بیک گراؤنڈ ہے. سو ہاؤ ڈو یو ریٹ دس کہ جب ہم اس جہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے عزت ہمیں عطا کی اور پچھلے 1 سال سے تو اس کو 4 چاند لگے ہیں، وی ہیو گون فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ اف آئی مے سے. سو اس سیز فائر معاہدے کا کریڈٹ تو پاکستان کو جا رہا ہے، یہ 2 ہفتے والا، لیکن یہاں پر کیا ہماری ایسی پوزیشن ہے کہ ہم دونوں فریقین کو اکٹھے یا کسی ایک کو پاکستان انفلوئنس کر سکتا ہے ٹو گیٹ ٹو اے سیٹلمنٹ، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہمارا رول کنفائنڈ ہی ہے اور یہی رہے گا؟ میرے خیال میں ہمارا رول کنفائنڈ نہیں ہے، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں، میرے ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں آئی تھی جی کہ دیکھیں یہ وار پیٹ ہیگسیت نے سٹارٹ کی آن دا نیم آف ریلیجن. جی ان کے 3 ٹائٹلز، وہ ساری سٹوریز آپ کو پتہ ہیں. جی اور پھر نیتنیاہو صاحب کا جو جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ لے کے جائیں گے اس وار کو اور سارا کچھ. لیکن آپ دیکھیں خدا کی قدرت ہے کہ جس ایکارڈ کے تحت یہ خطہ اب رول کیا جائے گا، جس ایکارڈ کے تحت امریکہ ادھر کرے گا اپنی پالیسیز یا اسرائیل کو کرنے کی، اس کا نام ہے اسلام آباد. اللہ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کیا اللہ کی قدرت ہے جا کہ جو اسلامو فوبیا انہوں نے مچایا ہوا تھا شور، اور اب اسلام آباد کے نام پر ہوگا. تو دس از آئی تھنک بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے، بڑا سٹل سا پوائنٹ ہے. تو آئی کانٹ سے کہ بائی ڈیفالٹ بائی ڈیزائن، لیکن بائی ڈیزائن بھی ہے، ڈیفالٹ تو ہے ہی. ناؤ کمنگ ٹو یور کوسچن، ناؤ دس از ایک بڑی یہ ایک ٹرکی چیز ہے. میں ضرورت کروں گا کہ میں اس پہ بھی تھوڑا سا آپ کو کہہ دوں. آئی تھنک وی کین انفلوئنس. اب آپ پوچھیں گے کیسے، مطلب جو بھی ایئر مارشل ارشد نے کہا، میں اس سے اور تھوڑا سا اور آگے جاؤں گا. دیکھیں ریالٹی یہ ہے کہ جیسے آپ کو یاد ہو جب جو عمانی جب ڈیلیگیشنز کروا رہے تھے تو ان کے جو انٹرلوکیوٹر تھے اس نے کہا کہ شاید میں زندگی میں اتنا نہیں چلا ہوں، ایک کمرے سے دوسرے 40 بار میں جا رہا تھا لے کے میسیجز بیکاز دے ور ناٹ ٹاکنگ ڈائریکٹلی ٹو ایچ ادر. اب اس کیس میں آئی ڈونٹ نو آمنے سامنے بیٹھیں گے یا اسی طرح میسیجنگ ہوگی، لیکن یاد رکھیں کہ اس میسیجنگ کو جب پوزیشن ہارڈن ہوں گی، اس کو جو ملائم کرنے کی کیپیبلٹی اس وقت جو پاکستان کے پاس ہے، میں کہوں گا جو اس وقت میرے خیال میں سیریس کے پاس ہے، تو آئی تھنک وہ انگیج کریں گے. آئی مین دس از ویری ویری پرسنل، میری اپنی وہ ہے. ٹھیک. آبویسلی یہ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں آئی ایم لسننگ ٹو یو، جی پلیز. اچھا، تو یہ آبویسلی کہ یہ ہم ڈپلومیٹک نہیں، لیکن دیٹس فار گڈ. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہو، اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پارٹی آپ کو آپ سننا چاہ رہی ہے اور اپنے آپ کو وہ تھوڑا سا آپ کی لائن میں، بیکاز یو آر لسننگ ٹو بوتھ، آپ کو دونوں کا پوائنٹ آف ویو پتا ہے، اگر آپ اس کے اندر گڑ ڈال سکتے ہیں اپنی ایک بہت اچھے طریقے سے، تو وائی ناٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ ہوگا اسی طرح ہوگا، بٹ آئی تھنک اگر ہم اسٹرکٹلی یہ نہیں کہہ سکتے آفیشلی، ظاہر ہے مطلب فار دا ورلڈ یہی ہے، لیکن فار دا گڈ آف اٹ اگر کوئی اس کے اندر کی جا سکتی ہو ایسی چیز تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آئی مین بیکاز ہم تو سلامتی چاہ رہے ہیں نا خطے کی، ہم تو گڈ فیتھ میں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، میکس پرفیکٹ سینس. اور آئی مسٹ سے کہ جو دونوں پوائنٹس ابھی صاحب آپ نے سر فرمائے ہیں، ایک تو آپ جس طرح بائی ڈیزائن بائی ڈیفالٹ وہ بھی ہے، اور اللہ کی قدرت ہے کہ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور کہاں پر اس کا سرا نکل رہا ہے. بٹ مجھے ملک صاحب یہ فرمائیے کہ سر کہ ایک ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت تکلیف بھی ہے بھارت کے اندر ہے، اسرائیل کے اندر ہے. اسرائیل کو تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو اس بینیفٹ کر رہے تھے ڈائریکٹلی اس جنگ سے، اور ان کے سو کالڈ اہداف تھے جو انہوں نے حاصل کرنے تھے. بٹ جو صف ماتم ہم نے بھارت کے اندر دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کے تو سارے زخم ہرے ہو گئے ہیں مارکہ حق کے بعد ایک دفعہ پھر سے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستان نے دانش مندی کے ساتھ یہ جو ثابت کیا ہے کہ صرف عسکری قوت ہی نہیں ہوتی، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایران میں عسکری قوت نہیں بھی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں کی تو نہ تو قیادت ٹوٹی، نہ ان کا نظام ٹوٹا، اور نہ ہی جو اویلیبل عسکری صلاحیت تھی وہ مفلوج ہوئی. تو پر سے افائد میں سے کہ جو امریکہ ٹیبل پہ آیا ہے تو وہ ایک ادھوری مہم کا ایک قسم کا اعتراف ہے. تو یہی چیز ہم نے مئی میں ثابت کی تھی
کہ عسکری صلاحیت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ دانشمندی، صبر اور وہ جو کہتے ہیں نا اسٹریٹجک پیشنس، وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو الحمدللہ آئی تھنک تھرو یور پیشنس، through your strategic involvement, and through the military victory which we had, alhamdulillah, ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک ایسی امن کی خواہاں ریاست جو کہ ذمہ دار ریاست ہو، اور جو کہ اس بات کو عملی جامہ پہنا رہی ہے کہ وہ نہ صرف اس خطے میں معاف کیجیے گا، بلکہ وہ اس پورے علاقے میں اور دنیا میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. تو ظاہر ہے اس میں جو ہندواتا سوچ تھی، جس کی نیت میں فطور تھا، اور جس نے ٹائمنگ بڑے غلط کیلکولیٹ کیے کہ ایٹ اے رانگ ٹائم he moved a wrong he took a wrong move and he went to Israel and that's now writing on the wall. And I think ان کو تکلیف جو سب سے زیادہ ہوئی ہے وہ الحمدللہ یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کو جو وقار صرف امریکہ ایران سے نہیں مل رہا، بلکہ دنیا کی کم از کم ہر طاقت سے مل رہا ہے، جس نے یہ اکنالج کیا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، پاکستان ایک امن کی خواہاں ریاست ہے، اور پاکستان وہ ریاست ہے جس پہ دنیا اعتبار کر سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے الحمدللہ. علوی صاحب یہ فرمائیں کہ یہ اس کے اندر جو ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ امریکہ نیچرلی ایک سامراجی طاقت یا امپیریلسٹک اسٹیٹ ہم کہتے ہیں، بٹ اس پورے معاملے کے اندر ایران کی ریزیلینس اپنی جگہ پر، بٹ ہم نے کچھ بڑے عجیب طرح کی تبدیلیاں بھی دیکھی ہیں امریکن گورنمنٹ کی سائڈ سے، کہ ایک دن وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹویٹ کرتے ہیں اباؤٹ دی 10 proposals that they have received from the Iranian side، پھر ان کی جو اسپوکس پرسن ہے وہ کہتی ہے نہیں وہ تو ہم نے گاربیج کر دیے ہیں، بٹ ایک دن پہلے وہ کہتے ہیں وہ ورکیبل ہیں. سو ڈو یو تھنک وہاں پر بھی کانسٹنٹ تبدیلی ہو رہے ہے بہت ساری چیزوں کی؟ جی اوبیسلی دیکھیں، ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پارٹی ڈرافٹ بناتی ہے وہی شیپ کرتی ہے آؤٹ کم. اور آپ دیکھیں اب ڈرافٹ کون سا ہے، وہ 17 پوائنٹس ڈرافٹ نہیں ہے اور 15 پوائنٹس ڈرافٹ ہے، دیز 10 پوائنٹس جو ایران نے دیے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایران کی ایک کامیابی ہے کہ امریکہ فائنلی ان پوائنٹس پہ ہی ڈسکشن کرنے پر آ چکا ہوا ہے. باقی یہ ہے کہ امریکہ کے اندر دیکھیں دیر آر اباؤٹ 10-15 فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے وہ اس ٹیبل پہ آیا ہے. ان کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائے، آپ جانتے ہیں ان کے اندر جو اپنے انتشار تھا سارا کچھ تھا، بٹ جو کل 24 کانگریس مین کی طرف سے امپیچمنٹ کی بات آئی، جس کی آج بھی بات ہوئی ہے، یہ وہ انبیریبل میرے خیال میں فائنل جس کو کہتے ہیں نا نیل دی کافن، اپارٹ فرام جو ان کی ملٹری سائڈ پہ جیسے ارشد صاحب نے بھی کہا ہے، تو وہ ان کی ڈیفیٹ ہوئی ہے یا ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ بالکل ہی نہیں اترے ایرانی عوام. تو یہ وہ بڑے ایک فینومینل پریشر ہیں جو ان کے اوپر آ گئے ہیں. بلکہ کل جب پیٹ ہیگسیت کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو اس پورے مارکے میں مجھے فرسٹ ٹائم جو ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ تھوڑا سا ترس آیا ان اے وے کہ آئی کوڈ کلیئرلی سی کہ وہ اور جے ڈی وینس جو ہیں وہ حالات سے مجبور ہو کے جو بھی ہے ورلڈ کی سچویشن وہ کسی نہ کسی ورکیبل فارمولے پہ آ کے ایک نوشن آف وکٹری کے ساتھ ایگزٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بٹ پیٹ ہیگسیت اس کو ڈیفینیٹلی سیبوٹاج کرنا چاہ رہے ہیں.